تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ قربانی کے تعلق سے صورت مسائل بیان گزشتہ ہفتہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ہفتہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قربانی کے تعلق سے ایک حدیث پاک سماعت کریں، درود پاک پڑھے اس سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو۔ یعنی چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جوامع الکلم میں سے ہے،
یعنی آپ ایسے کلمات ارشاد فرماتے تھے کہ کلمات مختصر ہوتے لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مینڈا لایا جائے جو سینگ والا ہو اور سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو. محدثین اس کی شرح بیان کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کا جو حصہ ہو وہ کالا ہو، اور پیٹ کا جو حصہ ہو وہ بھی کالا ہو، اور اس کی آنکھیں بھی کالی ہوں. ہم اور آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری بھی کچھ نہ کچھ پسند ہوتی ہے، اور ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے مال کی قربانی بصورت جانور کے ذبح کرنے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا جانور خریدا جائے جو رب عز و جل کو پسند ہو. ہم ایسا جانور پسند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جن کے دل میں صرف قربانی کا مقصد اللہ عز و جل کی خوشی ہی ہوتا ہے. ورنہ دیکھیے یہاں ایک بات یہ بھی سنتے چلیے کہ ہماری نیتوں سے ہماری عبادت عادت بن جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے عطا فرمائے کہ ہم چاہیں تو اپنے روز مرہ کے کام عبادت بنا لیں نیتوں کے ذریعے. جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیتیں اس میں یہ ہو جائے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے جو طاقت حاصل ہوگی اس طاقت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، تو اب یہ کھانا کھانا ہوگا، لیکن یہ کھانا آپ کے لیے عبادت کا ثواب دے گا. آپ کا پیٹ تو بھرے گا لیکن یہ ہمارے لیے عبادت کا ثواب دے گا. اسی طریقے سے آپ بہت ساری نیتیں کھانے کھاتے وقت، پانی پیتے وقت کر سکتے ہیں. لیکن کم علمی کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں. جیسے قربانی کرنا ایک عبادت ہے، قربانی کا جانور خریدنا یہ بھی ایک عبادت ہے، قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جانا یہ بھی ایک عبادت ہے. کیونکہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں، تو عبادت ہی ہوا. عبادت اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ عز و جل کے حکم پر کیا جائے، تو یہ عبادت ہے. لیکن اب ہم نے اس کو عادت بنا لیا. کیسے عادت بنا لیا؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ بچے ہمارے گھر کے رو رہے ہیں کہ جانور ابھی تک نہیں آیا. ہم نے اس کو عادت بنا لیا. ہم جانور خرید رہے ہیں تو اس لیے خرید رہے ہیں کہ یہ جانور ہمارے فلاں بچے کو اچھا لگے گا، یہ اس کو اچھا لگے گا، یا اس کو اچھا لگے گا، محلے والے پوچھیں گے، ایسی چیز لی جائے کہ 10 آدمی پوچھے. تو دیکھیے یہ عبادت تھی، ہم نے اس کو عادت بنا لیا. اب اس پر ہم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو ہمارا اسلام ہمارے لیے دنیا کے طور طریقوں میں بھی اتنے طریقے ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. جیسا کہ اب میں نے یہ حدیث پاک بیان کی. اب اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے گھر سے نکلے کہ میں جانور خریدنے جا رہا ہوں، میں ایسا جانور خریدوں گا جو میرے آقا علیہ السلام کو پسند تھا، اور جس کا حکم میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو. آپ یہ نیت کر کے گھر سے نکلے. اب آپ کو وہ جانور اس کیفیت کا ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے نام اعمال میں اس نیت کا ثواب درج کر دیں گے. تو یہ ہم کوشش کریں کہ ہماری نیکی رائگاں نہ جائیں، ہماری نیکی بیکار نہ جائیں، کہ ایک ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی کام آئے گی کہ آدمی اس وقت یہ محسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں کسی بھی نیک کام کو اپنے سے جانے نہ دیتا اور سارے نیک کام میں کر ڈالتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے افسوس سے پہلے ہمیں اپنے ہر کام میں اپنی رضا کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محدثین اس کی شرح بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے جانور، ایسا مینڈھا لایا جائے کہ جس کے پیر کالے ہوں، اس کا پیٹ کالا ہو اور اس کی آنکھیں کالی ہوں، آقا علیہ السلام کی پسند کے مطابق. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں
کہ جانور بھی جن پر قربان ہونا اپنا مقدر سمجھتے ہیں. انسان تو انسان ہیں، عقل والے ہیں. جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب آخری حج کیا اور پھر اس کے بعد جب قربان گاہ پر قربانی کے لیے تشریف لائے، کیونکہ شیطان کو کنکری مارنے کے بعد حاجی پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، قربانی کرنے کے لیے تشریف لائے تو راویان حدیث بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ خود بڑھ بڑھ کر آقا علیہ السلام کی چھری کے نیچے آتے تھے کہ ہم پر ان کے ہاتھ سے چھری پھر جائے. تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت. تو ظاہر سی بات ہے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر تصرف اور قوت رکھی ہے. تو قربانی کے لیے ایسا ہی جانور حاضر کیا گیا جو حضور نے فرمایا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، اور پھر فرمایا کہ اس چھری کو ایک پتھر پر تیز کر لو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اے اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی یہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے کہ جب قربانی کر رہے ہیں تو اپنی امت کے نام سے بھی، اپنی امت کی طرف سے اپنی قربانی کو، تاکہ میرے آقا علیہ السلام نے جو قربانی کی اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے. تو جس میں وسعت ہو کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہو کہ وہ اپنے واجب کو ادا کرنے کے بعد بھی قربانی کر سکتا ہے، تو کوشش کرے کہ ایک قربانی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پاک پر کرے. آئیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ ساری قربانی جو ہم نے اپنے نام پر کی ہو قبول نہ ہو، لیکن آقا علیہ السلام کے نام پر کی جانے والی قربانی ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قربانی کے چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قربانی مسلمانوں پر کیا ہے؟ مسلمانوں پر قربانی واجب ہے. اب ہر مسلمان پر یہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کے کچھ شرائط ہیں. جن مسلمان پر یہ شرائط پائے جائیں گے اسی پر قربانی واجب ہوگی. تفصیل کے ساتھ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر ایک تو مسلمان ہونا. ظاہر سی بات ہے اسلام کے تمام احکام مسلمان ہی پر واجب اور فرض ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم پر یہ چیزیں واجب اور فرض نہیں ہوتی ہے. دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی آدمی مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، اپنے وطن میں ہو، اور اگر اپنے وطن میں نہیں ہے تو کسی ایسی جگہ پر وہ موجود ہو جہاں پر اس نے 15 دن کے رکنے کی نیت کر لی ہو. 15 دن رکنے کی نیت اس نے کر لی ہو تو ایسے شخص کو مقیم کہا جاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی، جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں گے. یہ دوسری شرط ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، اور نمبر 3 مالدار ہونا. اب یہاں کتنا مال قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے ذکر کروں گا. اس کو صرف آپ فگر میں یاد رکھیں کہ تیسری شرط جو ہے اس کا مالدار ہونا ہے، اور چوتھی شرط آزاد ہونا. اب آج کے زمانے میں سارے مسلمان آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے. تو فی زمانہ جو شرطیں ہیں وہ صرف 3 شرطیں ہیں. 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، اور نمبر 3 مالدار ہونا. یہ 3 شرطیں قربانی کے دنوں کے اندر، قربانی کے وقت میں، یعنی 10 تاریخ کے طلوع آفتاب سے، طلوع فجر سے، جس دن فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کو، اس وقت سے لے کر 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے تک، 10 تاریخ کا فجر کا وقت شروع ہونے سے
12 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک اس پورے وقت میں اگر کسی کے اوپر یہ 3 شرائط پا لیے گئے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور اسے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب آئیے اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، تو اس کی تفصیل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ و رسول کو ماننے والا ہو، جس طریقے سے ان کو ماننے کا حق ہے۔ اور دوسری شرط جو بتایا کہ مقیم ہونا، یعنی جو شخص مسافر ہو، اپنے گھر سے باہر ہو اور جس جگہ پر ہو وہاں پر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت بھی اس نے نہ کی ہو، ایسا شخص مسافر ہوا کرتا ہے اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مقیم کے لیے قربانی کے واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، یعنی یا تو اپنے وطن میں وہ ہو، یا وطن میں نہیں ہے تو جس جگہ پر ہو اس جگہ پر رکنے کی 15 دن یا اس سے زائد کی وہ نیت کر چکا ہو کہ میں یا 15 دن یا 1 سال 2 سال جتنے بھی دن وہ رہے گا وہاں وہ نیت کر چکا ہو۔ اور اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر ہے اور اس نے کسی بھی جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت نہیں کی ہے تو ایسا شخص مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر مسافر نفلی طور پر قربانی کرنا چاہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار ہو، قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی، تو اگر وہ نفلی طور پر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور سماعت کریں کہ حج کرنے والے، جیسے فی زمانہ اس امسال تو حج کی سعادت سے محروم رہے، لیکن ہر سال جو ہے حج ہوتا ہے، حجاج کرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو اپنے گھر بار سے دور ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے، لیکن پھر سماعت کر لیں کہ جو حج کرنے والے ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض حج کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو مکہ شریف میں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں، مکہ شریف میں جا کر مقیم ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ مکہ پہنچتے ہیں تو ابھی حج شروع ہونے میں 15 دن یا اس سے زیادہ دن ہوتے ہیں، کیونکہ حج کے لیے حاجی کو نکلنا ہوتا ہے بقرعید کی 8 تاریخ کو، 8 تاریخ کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بقرعید سے پہلے والے مہینے کی 20 تاریخ کو وہاں پہنچ گیا تو اسے ٹوٹل 18 دن ابھی مکہ شریف میں ملیں گے۔ اب اگر وہ شخص مکہ شریف میں پہنچا اور مکہ شریف میں پہنچنے کے بعد اس کا کوئی ارادہ کہیں اور جانے کا نہیں ہے، جیسا کہ بعض حاجیوں کے ارادے ہوتے ہیں کہ بھئی آس پاس میں رشتہ دار رہتے ہیں، چلو ان سے مل لیں گے، یہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، کہیں ارادہ نہیں ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ کہیں اس کا ارادہ نہ ہو۔ حج سے پہلے صرف ایک ہی دن ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ تو اگر کہیں اس کا جانے کا ارادہ نہیں ہے اور وہ مکہ کے اندر پہنچا تو ظاہر سی بات ہے اسے 18 دن مل رہے ہیں، ٹوٹل 18 دن نہیں تو 17 دن تو مل ہی جائیں گے اسے۔ اگر 20 تاریخ کو وہ پہنچ گیا ہے ذی قعدہ کی تو ایسا حاجی اب مقیم ہو جائے گا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ مقیم ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بھی ہے، مقیم بھی ہے، اور اتنا مال اس کے پاس ہوتا ہی ہے کہ قربانی واجب ہو جائے۔ تو جب قربانی کے دن آئیں گے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اس پر بقرعید کی قربانی کرنا بھی واجب ہوگا۔ وہ قربانی نہیں جو حاجی کرتے ہیں، حاجی جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی حج تمتع یا حج قران کرنے والوں پر واجب ہوتی ہے۔ یہ وہ قربانی ہوتی ہے جو حج کے شکرانے میں ادا کی جاتی ہے، اور اس پر جو شخص مکہ مکرمہ میں حج سے 15 دن یا اس سے زائد پہلے پہنچ گیا ہے اس پر 2 قربانی واجب ہو جائے گی اگر اس نے حج تمتع یا قران کا احرام باندھا تھا تو۔ ایک تو اس کی حج تمتع اور قران کی قربانی، اور ایک قربانی اس کی بقرعید کی واجب ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں اور وہ قربانی کر نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ واجب جو ان پر واجب ہوا تھا وہ برقرار رہے گا اور نہ کرنے کی بنیاد پر وہ گناہگار ہوں گے۔ اور اگر قربانی کو قربانی کے دن میں واجب ہونے کے باوجود نہ ادا کی تو اس کا مسئلہ بھی سماعت کر لے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں، قربانی تو اس پر واجب تھی لیکن وہ قربانی ادا نہیں کر پایا اور یہ 3 دن نکل گئے
تو اب اس کے بعد اگر وہ چاہے کہ میں اب قربانی کر دوں، اس کی قضا ادا کر لوں، تو وہ قضا ادا نہیں کر سکتا. ہاں اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے کہ زندہ جانور کی قیمت اس کو صدقہ کرنی ہوگی. زندہ جانور کی قیمت اسے صدقہ کرنی ہوگی، کسی ایسے شرعی فقیر کو دینا ہوگا جو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، اسی کو دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا مسئلہ رہے گا. تو یہ حاجی کی ایک قسم. اور حاجی کی دوسری قسم جو بالکل حج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، تو اگر وہ نیت بھی کرنا چاہے کہ ہم 15 دن مکہ میں رکیں گے تو وہ نیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لازمی طور پر چونکہ وہ حج کرنے آئے ہیں، لازمی طور پر انہیں حج کرنے کے لیے 9 تاریخ کو عرفات میں جانا پڑے گا، اور عرفات کا میدان مکہ مکرمہ کی حد سے باہر ہے. تو جب وہ عرفات جانے کا اس کے دل میں ارادہ ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ 15 دن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ نیت کر ہی نہیں پائے گا، کیونکہ وہ آیا ہے حج کے لیے، مکہ میں رہنے کے لیے تو آیا نہیں ہے. تو اگر وہ چاہے کہ میں 15 دن رکوں گا پھر جاؤں گا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ 15 دن سے پہلے پہلے حج ہو جائے گا. تو اب ایسا حاجی مکہ مکرمہ میں قربانی کے دنوں کے اندر مسافر ہوتا ہے. اب اس پر بھلے کتنا ہی اس کے پاس مال ہو، بقرہ عید کی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر اس نے حج تمتع یا حج قران کا احرام باندھا تھا تو حج تمتع اور حج قران کے شکرانے میں اسے قربانی کرنی ہوگی، جیسا کہ حاجی لوگ کرتے ہیں، لیکن بقرہ عید کی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ حاجی بھی جس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر شکرانے کے طور پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ تفصیل ہم نے بیان کی کہ اس کا مقیم ہونا ضروری ہے. اور تیسری شرط جو ہے مالک نصاب ہونا. مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کا نصاب، ان دونوں میں فرق ہے. ایسا نہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ان پر قربانی واجب، بلکہ بسا اوقات جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن ان پر قربانی واجب ہوا کرتی ہے. قربانی کا نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کی طرح نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم کا کوئی بیلنس یا تجارت کا سامان جو آپ نے بزنس کے طور پر خرید کے رکھا ہے، یہ اگر مال آپ کے پاس جمع ہوا اور اس پر پورا سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر پورا سال نہ گزرے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور مال میں بھی مال نامی، یعنی وہ مال تجارت کا مال ہو، جو سامان آپ گھر پر رکھتے ہیں ڈیکوریشن کے طریقے پر، گھر کو سجانے کے طریقے پر، وہ سامان زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا. لیکن قربانی کا نصاب جوڑنے میں وہ سامان بھی داخل ہوگا جو آپ کے گھریلو استعمال میں نہیں ہیں لیکن آپ نے اس کو گھر میں اپنے ڈیکوریشن کے لیے رکھ رکھا ہے. اس کی بھی قیمت جوڑی جائے گی، اور اس کی بھی قیمت جوڑ کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، جس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے 200 درہم چاندی. 200 درہم چاندی کا جو ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کا جو ہے ایک حساب ہوتا ہے. اب فی زمانہ جو آج کا ایک بھاؤ ہے چاندی کا، اس بھاؤ کے اعتبار سے جو ہم نے قیمت نکالی، اور یہ تولہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی، یہ اس زمانے کا تولہ نہیں، اس زمانے کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے. اور یہ پچھلا تولہ جو شریعت کے اندر معتبر ہے وہ ہے 11 گرام 666 ملی گرام. یہ پرانا تولہ جس کو فی زمانہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 گرام کا تولہ، تو 12 گرام میں کچھ کم، اسی کو کہتے ہیں شرعی تولہ. اور اسی تولے کا اعتبار زکوٰۃ اور قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب میں کیا جاتا ہے. تو فی زمانہ جو اس کی قیمت نکالی وہ 36,747 روپیہ، یعنی اب وہ چاندی کا بھاؤ آپ کو معلوم ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے آپ بقرہ عید کے دنوں کے اندر اس کا بھاؤ ہو سکتا ہے کہ کچھ 400-500 روپے کم زیادہ ہو جائے، لیکن جو کل کے اعتبار سے جو بھاؤ تھا اس اعتبار سے جو نکالا وہ 36,747 روپے، یہ جو ہے زکوٰۃ، یہ قربانی کا نصاب ہوا.
36,747 روپے قربانی کا نصاب ہوا. تو اب آپ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ جس کے پاس یا تو اتنا چاندی ہے یا چاندی نہیں ہے تو اتنا سونا ہے کہ جس کی قیمت 36,747 روپے تک پہنچ رہی ہے, یا چلیے سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے, اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے, بیلنس ہے, چلو اتنا بیلنس بھی نہیں ہے, بیلنس کم ہے, تو اب ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں جوڑی جائے گی. ضرورت کے علاوہ کیا کیا چیزیں دیکھیے. ضرورت دیکھیے, ہم نے بہت سی غیر ضروری چیزوں کو ضرورت کی چیزیں بنا رکھا ہے, لیکن شریعت کے اعتبار سے یہاں ضرورت دیکھی جائے گی. توجہ سے ان ضروری سامان کو سماعت کرے, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے پاس ہوں گی وہ ضرورت کے علاوہ ہوں گی. دیکھیے, ایک مکان سردی کے لیے اور ایک مکان گرمی کے لیے, یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے. پہلے کے لوگ اس طریقے کا جو ہے مکان بناتے تھے کہ سردی کے اندر گھر کے اندر سوتے, گرمی میں ایسا گھر بناتے تھے جو کھلا ہوتا تھا, جس کو چوگان بولا جاتا تھا. تو یہ اس اعتبار سے. اور فی زمانہ ایک ہی مکان جو ہے سردی گرمی کے لیے ہمیں کافی ہوتا ہے, کیونکہ ایئر کنڈیشن, کولر, پنکھے وغیرہ کے ذریعے ہم اپنی سردی گرمی کے موسم ایک ہی گھر کے اندر بتا لیتے ہیں. اب یہاں مکان سے مراد, جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس اتنا بڑا مکان ہے جو 7-8 کمروں پر مشتمل ہے, لیکن 3-4 کمروں میں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. جو دوسرے 3-4 کمرے باقی رہ گئے, وہ 3-4 کمرے اس کی ضرورت سے زائد ہوں گے. وہ 3-4 کمرے اس کی ضرورت سے زائد ہوں گے. اب اگر ان کی قیمت آج کے زمانے میں 3-4 کمرے کی لگائے جائے تو 36,000 تو بہت پیچھے رہ جائے گا, 36 لاکھ تک اس کی قیمت پہنچے گی. سمجھ رہے؟ تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی جس کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہو. دوسری چیز, اسی طریقے سے جیسے اس میں ایک جزیہ لکھا ہے پرانے زمانے کے اعتبار سے کہ گاؤں کے زمیندار کے پاس ایک گھوڑا, جو گاؤں کا زمیندار ہوتا ہے تو اپنی زمین کی حفاظت کے لیے گھوڑے وغیرہ کے انتظامات پہلے رہتے تھے کہ وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی زمین کی رکھوالی کرتا تھا. تو گاؤں کے زمیندار کے لیے ایک گھوڑا اس کی ضرورت میں داخل ہے, لیکن اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو وہ ضرورت سے زائد ہوگا, اور وہ اس گھوڑے کی وجہ سے مالک نصاب ہو جائے گا. آپ آج کے زمانے میں اس مسئلے کو یوں لے لیجئے کہ اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی اس کی ضرورت میں داخل ہے, دوسری گاڑی کی قیمت اس میں جوڑی جائے گی. موبائل لے لیجئے, 2-3 لوگ موبائل شوخیانہ طور پر رکھتے ہیں. ایک موبائل اس کی ضرورت میں داخل ہے, دوسرے موبائل اس کی ضرورت سے زائد ہوں گے. ٹی وی کو لے لیجئے, گھر میں ٹی وی بھی ضرورت سے زائد ہے. یہ یاد رکھیے, 40 لاکھ 45 لاکھ 50 لاکھ کا ٹی وی گھر میں موجود ہوتا ہے. جو لوگ قسط پر لے لیتے ہیں اس کی قسطیں ادا ہو گئی تو اب اس کے مالک ہو گئے. اب اس کی جو بازاری قیمت ہوگی اس قیمت کو بھی اس میں جوڑا جائے گا, کیونکہ وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. بھئی ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان نہ رہ سکتا ہو, نہ کھا سکتا ہو, نہ پی سکتا ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹی وی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے آدمی جس کے بغیر اپنا وقت نہیں گزار سکتا. تو اس لیے ٹی وی بھی اس کا ضرورت سے زائد ہے. اسی طریقے سے گھر میں بستر ہوتے ہیں, اگر وہ بستر بھی اس کی ضرورت سے زائد ہے, سردی اور گرمی دونوں کو ملا کر. جیسے بعض بستر ایسے ہوتے ہیں جو صرف سردی میں کام آتے ہیں, گرمی میں کام نہیں آتے, تو ان کو بھی جو سردی اور گرمی دونوں کے آپ الگ نکال لیجئے. بعض ایکسٹرا بکسٹر رکھتے ہیں اپنے گھروں میں, وہ بھی ضرورت سے زائد ہوں گے. کپڑوں کو لے لیجئے, 3 کپڑے, ایک کپڑا کام کاج کے لیے, دوسرا کپڑا کہیں آنے جانے کے لیے, اور تیسرا کپڑا جمعہ اور عید کے لیے. ان 3 کپڑوں کو الگ نکال دیجئے. اس کے علاوہ جو کپڑے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کپڑے ہی لے لیے جائیں تو آج کا نوجوان ایک پینٹ 2-2 3-3 ہزار 4-4 ہزار کی تو صرف وہ پینٹ پہنتا ہے. اس کی 1 سال کی پینٹ گن لی جائے تو 36,000 روپے ہو جائے گا پورا. اسی طریقے سے جوتے چپل ایک جوڑی آپ نکال لیجئے جو آپ کی, کیونکہ جوتے چپل ایسا نہیں ہے کہ آپ روزانہ الگ الگ چینج کرتے ہیں جس طرح سوٹ چینج کرتے ہیں. تو جوتے اور چپل وہ صرف ایک ہی آپ کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ وہ ضرورت سے زائد ہیں. اسی طریقے سے گھر کے اندر بانس, پیتل, تانبے وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں, ٹیبل کرسیاں جو ایکسٹرا ہوتی ہیں ضرورت میں داخل نہیں ہوتی,
ایسی چیزیں بھی ضرورت سے زائد ہیں. اب تانبے پیتل کی قیمت آپ دیکھیں کتنی قیمت ہوتی ہے ان کی, اور وہ برتن ایسے ہی شوکیس میں جمع ہوتے ہیں. کچھ برتن ڈنر سیٹس وغیرہ ہوتے ہیں جن کو ایسے ہی شوکیس میں جمایا ہوا ہوتا ہے. کچھ گلدستے ہوتے ہیں جو مہنگے مہنگے ہوتے ہیں, ان کو ایسے ہی جمایا ہوا ہوتا ہے. کچھ تغرے ہوتے ہیں, اللہ محمد اس طرح کا لکھا ہوا تغرا ہوتا ہے, وہ بھی کافی مہنگے مہنگے ہوتے ہیں. آج جیسا گھر بنایا جاتا ہے ویسے تغرے لگائے جاتے ہیں. یہ سارے سامان آپ کی ضرورت سے زائد ہیں. اب اگر ان سب کی قیمت مل کر 36,747 روپے یا اس سے زائد پر پہنچے گا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی جو ہے ہم تو اپنے ابا جب تک زندہ ہیں ان کے نام سے کریں گے, امی جب تک زندہ ہے ان کے نام سے قربانی کی جائے گی. ہم تو غوث پاک کے عاشق ہیں, ہر سال غوث پاک کے نام سے قربانی کرتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے, اگر گھر کا کوئی بڑا آدمی آپ کے گھر میں ہے اس کے نام سے آپ قربانی کرتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. لیکن یاد رکھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ قربانی یہ کوئی رسم نہیں ہے. ہم نے اس کو رسم سمجھ رکھا, یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ ہم رسمی طور پر اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کو کر دیتے ہیں. بلکہ اس کا تعلق, میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ اس کا تعلق عبادت سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس مرد یا عورت پر واجب کیا ہے جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہوں, مسلمان, اور پھر اس کے بعد مقیم, اور تیسرا وہ مالک نصاب. اور مالک نصاب آپ نے سن لیا کہ کتنا مالک نصاب ہونا چاہیے, کتنے مال کا وہ مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور کون سا مال؟ مال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی دکان اور اس کے گوڈاؤن بھرے ہوں, بلکہ گھر کی الماری بھی کپڑوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کی قیمت جو ہے جوڑی جائے گی. اب بعض لوگ ایک قربانی کرتے ہیں جبکہ گھر میں اس کے بالغ بچوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے, بالغ لڑکیوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. ان کے بھی کپڑوں کی قیمت جوڑی جائے گی, ہے نا. اگر ان کے کپڑوں کی قیمت, یا بعض اوقات بچوں کے پاس بھی 10,000 20,000 روپے ادھر ادھر سے آئے گئے ہوتے ہی ہے, ان کا غلہ ہوتا ہے, اس میں پیسے ہوتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ بالغ بچوں کی قربانی ان کے باپ پر واجب نہیں ہے. بالغ بچوں پر خود یہ ہے کہ وہ خود اپنے مال سے کریں, لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو اب باپ اگر ان کی طرف سے کرتا ہے, ان کی اجازت سے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس اعتبار سے آپ اپنے ہر آدمی اپنے گھر کا حساب لگائے, ہر آدمی اپنے گھر کا حساب لگائے کہ میرے گھر میں کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے. آپ نے آقا علیہ السلام کے نام سے قربانی کر دی, لیکن جو آپ کا واجب تھا وہ آپ نے ادا ہی نہیں کیا. چلو وہ ثواب تو ملے گا آپ کو, لیکن اس واجب کو چھوڑنے کا گناہ آپ کو ملے گا. ماں باپ کے نام پر کی, ماں باپ کا دل خوش کر دیا, خوش کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن یہ واجب جو آپ نے چھوڑا ہے اس کا گناہ آپ کے سر پر باقی رہے گا جب تک کہ آپ اس کی قضا نہ کر دیں, اور قضا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں, اس وقت تک آپ کے سر پر اس کا گناہ رہے گا. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اگرچہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں, لیکن اگر ماں باپ پر قربانی واجب نہیں ہے تو ان کے نام سے قربانی نہیں کی جائے گی, نام پر بیٹے کی قربانی ہوگی. شوہر مالدار نہیں ہے, بیوی مالدار ہے. اکثر گھروں میں بیوی مالدار ہوتی ہے. اس اعتبار سے, کس اعتبار سے؟ یہ نصاب کے اعتبار سے. کیونکہ آپ اگر بھائی شوہر اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس مشکل سے کچھ تھوڑے بہت جوڑے ہوں گے جس کی قیمت 10-15 ہزار روپے زیادہ سے زیادہ ہوگی, لیکن بیوی کے پاس سونے چاندی کے داگینے ہوتے ہیں جو اپنے مائکے سے لاتی ہے, کچھ سسرال سے ملتے ہیں. تو عموماً اب دیکھیے یہاں پر شوہر مالدار نہیں ہے, بیوی مالدار ہے, لیکن قربانی شوہر کے نام سے ہو رہی ہے. تو اگر بیوی مالک نصاب ہے تو بیوی کے نام سے قربانی کی جائے, ہے نا. لیکن بیوی کی قربانی شوہر پر کرنا واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ بیوی کی قربانی شوہر پر کرنا واجب نہیں ہے. اگر بیوی خود اپنے مال سے کرنا چاہے تو کرے, اور اگر وہ نہیں کرتی تو گناہگار وہ ہوگی, شوہر نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ان دونوں کا زندگی بھر کا ساتھ ہے, ہر ایک دنیا کے اندر اور دین میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں, تو شوہر اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر جس طرح وہ اپنی بیوی کو دنیا کے نقصانات سے بچاتا ہے, اسی طرح آخرت کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے, اس آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے. تو اس سے اس کو اجازت طلب کرنی ہوگی کہ تم پر قربانی واجب ہے, اگر تم اجازت دو تو میں اپنے پیسوں سے تمہاری طرف سے قربانی کر دوں. تو اس طریقے سے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اس فریضے کو, ہم اپنے اس واجب کو بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں اور اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں.
یہی ہمارے لیے جو ہے ایک بہترین اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال، ہم چاہے کتنے بھی اعمال کر لیں، کتنے بھی اعمال کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ان اعمال کو قبول نہ کرے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بے نیاز ہے۔ ہم اپنا عمل کر کے ہم کوئی اس پر احسان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مالک بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے فضل سے ہمیں مال دیا، زندگی دی، اولاد دی، دین دیا اور دنیا کا آرام دیا، یہ اس کا احسان بالائے احسان ہے۔ تو اگر ہم اس کی بارگاہ میں کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بس یہی کوشش کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں جو یہ کام کر رہا ہوں میرا رب اس سے راضی ہو جائے، میرا رب اس کو قبول کر لے۔ آدمی کے دل میں اس بات کو قبول کرانے کی امنگیں ہوں، امیدیں ہوں، اور وہ اس خلوص اور رضا اور للہیت کے ساتھ کرے کہ کاش میرا رب اس کو قبول کر لے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو روح ان کی بارگاہ خداوندی میں پہنچی۔ کسی نے اس کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے بندے میرے لیے کیا لایا ہے؟ بزرگ نے عرض کیا کہ اے رب عز و جل میں نے 60 حج کیے ہیں، میں نے 60 حج کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں قبول نہیں کرتا، تیرے ان 60 حجوں کو میں قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا مولا میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہے، کہا وہ قبول نہیں ہے، کہا اتنے صدقات اور خیرات کیے ہیں، کہا قبول نہیں ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میرا دل تو بیٹھ گیا کہ جب رب کی بارگاہ میں اتنی عبادتیں قبول نہیں تو اب کیا میں بخشا جاؤں گا یا نہ بخشا جاؤں گا؟ تو میرے رب عز و جل نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں فلاں دن تو رات میں اٹھ کر تو نے جو تہجد کی نماز ادا کی تھی اور مجھ سے جو امیدیں لگائی تھی میں نے اس کے صدقے میں تجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ ہے پروردگار عالم کا معاملہ، یہ ہے اس کی رحمت کا معاملہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کسی بھی عبادت کو یہ نہ سوچیں کہ یہ قبول ہو جائے گی، یقیناً امید رحمت ہے، ہم اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور قبول فرمائے گا، لیکن کسی تھوڑے سے کام کو کرنے کے بعد ہم بالکل یہ نہ کر لے کہ ہم نے بہت کام کر لیا ہے، ہم نے بہت عبادتیں کر لی ہیں، بلکہ کرتے چلے جائے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان میں طالب علم جب بیٹھتا ہے تو جب تک آخری وقت نہیں بچ جاتا، اسکول کی گھنٹیاں نہیں بچ جاتی، اس وقت تک وہ لکھتا رہتا ہے کہ کاش کوئی اور نمبر مجھ سے آگے نہ لے جائے یا کوئی سوال کا جواب میں دینے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ وہ سوچتا ہے کہ کچھ اور وقت مل جائے، اس لیے کہ وہ اس کو امتحان گاہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا کو امتحان گاہ نہیں، ہم نے آرام گاہ سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم اپنی عادت کو تو اپنے طور پر اپناتے ہی ہیں، اپنی عبادتوں کو بھی ہم عادت بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم عبادتوں کو بھی لوگوں کے دکھاوے کی نظر کر دیتے ہیں، اپنی عبادتوں کو بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایسا پیش کرتے ہیں کہ وہ ریاکاری سے بھر گئی ہوتی ہے، یا ریاکاری سے نہیں بھرتی تو شرعی مسائل چونکہ ہم نہیں جانتے، ہم الٹا سیدھا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ عبادت کر لی، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب وہ قبول نہیں ہوگی تو کفِ افسوس ہمیں ملنا پڑے گا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہتر سے بہتر قربانی خلوص نیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔